کا واقعہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، کوئی صحابی ساتھ نہیں، ون اینڈ اونلی۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام غورث تھا، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے سامنے آیا۔ جیسے ہی پیارے آقا کے سامنے پہنچا، کوئی گارڈ، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر نہیں تھا۔ آنکھ مبارک پیارے آقا نے کھولی، سامنے غورث ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ پیارے آقا سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، نبی پاک آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک لفظ کے، مگر وہ لفظ کیا تھا؟ اللہ۔ کیا فرمایا؟ اللہ۔ اللہ لفظ نکلا کس کی زبان سے؟ رب کے حبیب کی زبان سے، دل میں اتر گیا، غورث کانپنے لگا، صرف لفظ اللہ سن کر کانپتے کانپتے تلوار گر گئی۔ نبی پاک نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورث اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہتا ہے آپ کریم ہیں، آپ ہی معاف فرما دیں۔ نبی پاک فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ پیارے آقا کی سیرت بھری پڑی ہے۔ اگر فتح مکہ کے واقعے کو دیکھا جائے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، سب کو تو معاف کیا میرے آقا نے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے آقا اور صحابہ نے یہ پروف کیا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کیا۔ ہم کرتے ہیں معاف؟ نہیں جناب، میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے ستایا، اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ اور واقعی ہم بتا دیتے ہم کون ہیں۔ جب بندہ بدلہ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے۔ ہمیں قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ معاف کریں، بدلہ نہ لیں، ریونج نہ لیں۔ ٹھیک ہے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو ریونج کی عادت ہے نا، بدلے کی عادت ہے، اس نے کئی دوستیاں ختم کروا دی، کئی پارٹنرشپس ختم کروا دی، کئی رشتے داریاں توڑوا دی، کئی محبتیں ختم کر دی۔ اگر ہم صبر کرنے والے، معاف کرنے والے ہوتے تو آج وہ ہمارے دوست ہوتے جو آج دشمن بنے بیٹھے ہیں، آج وہ بھی رشتے دار ہوتے جن سے رشتے داریاں ٹوٹ چکی ہیں۔ لیکن بس وہی بدلہ لینے کی عادت، معاف نہ کرنے کی عادت، غصہ کرنے کی عادت، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا۔ اور حدیث کا جو تیسرا سیگمنٹ تھا، جو تیسرا اشارہ تھا، آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ بعض اوقات رشتے دار نہیں بلاتے، اپنے گھر پر نہیں بلاتے، ہم بھی نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے اس خالہ کے گھر پر، ہم اس چچا کے یہاں نہیں جاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نہیں آتے۔ اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا تھا ہم کو، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ ایک بار آگے بڑھ کر انہیں بلا تو لیجئے، انشاءاللہ رشتہ داری شروع ہو جائے گی۔ تھوڑی سی لائف ہے، خوش ہو کر جی لیجئے، رشتہ داریاں محبتیں بانٹ کر جی لیجئے۔ اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے۔ میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جب میں نے پڑھا نا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اگر باپ ہو، کوئی بھی دنیا کا باپ ہو، اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، کیسے صبر کرے گا، کیسے وہ ریونج نہیں لے گا؟ اور یہ والد کون تھے اور یہ بیٹی کون سی تھی؟ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، والد ہیں میرے آقا، شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے شوہر ابو العاص بن ربی نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ اب یہ خبر قریش مکہ کو، کفاران مکہ کو پہنچ گئی کہ بی بی زینب جا رہی ہے مدینہ۔ اب وہاں خیر سے پہنچ گئی تو پھر تو یہ بھی امن میں آ جائیں گی۔ وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ لوگ ایک ایک کر کے مدینہ شریف پہنچ جائیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ ان کفار نے حضرت زینب کا پیچھا کیا۔ مقام زی طوا پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا۔ حضرت زینب کو حبار بن اسود، نام یاد رکھیے گا، حبار بن اسود نے نیزہ مارا۔ میرے آقا کی شہزادی ہیں، جب وہ نیزہ مارا نا تو آپ اونٹ سے نیچے گری، زخمی تو ہوئی، آپ اس وقت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی شہزادی، اور اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ مگر میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی حبار بن اسود کچھ عرصے کے بعد مقام جعرانہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب آیا، حالانکہ یاد رہے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حبار بن اسود آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے اسے،
کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اب بدلہ لیتے ہیں، ہماری شہزادی حضور کو اس طرح زخمی کیا، حمل ضائع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس باپ سے پوچھو کہ جس کی بیٹی اس طرح زخمی ہو جائے۔